رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے اسباق میں ہم نے پڑھا کہ کس طریقے سے یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار صرف اس لیے کر دیا کہ وہ بنو اسماعیل سے نبی بن کر آئے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ آخری نبی بھی بنو اسرائیل سے ہی آئیں گے، جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء اکرام آئے ہیں وہ سب بنو اسرائیل سے آئے ہیں۔ تو ان کو لگتا تھا کہ آخری نبی بھی بنو اسرائیل سے ہی ہوں گے، لیکن اللہ کے نبی بنو اسماعیل سے نبی بن کر آئے تو ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اور قرآن کا انکار کر دیا۔ آگے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ تو کہہ دیتے ہیں کہ جو ہم پر اتاری گئی ہے ہمارا اس پر ایمان ہے، اور اس کے بعد والی کے ساتھ جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے کفر کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہودیوں سے کہا جاتا ہے کہ تم قرآن پر ایمان لے کر آؤ جو کہ منزل من اللہ ہے، جو پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے کہ یہ آسمانی کتابیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں، تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم قرآن پر ایمان لے کر آؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تورات پر صرف ایمان لائیں گے، ہمارا ایمان صرف تورات پر ہے، ہمیں قرآن پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ، اور حالانکہ قرآن جو ہے وہ سچ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ ان سے پوچھئے قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تمہارا ایمان پہلی کتابوں پر ہے تو پھر تم نے اگلے انبیاء کو قتل کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی ان یہودیوں سے پوچھئے کہ تم کہتے ہو کہ تورات پر ہمارا ایمان ہے، تو جب تورات پر ایمان ہے تو تم نے پچھلے انبیاؤں کا قتل کیوں کیا؟ اس لیے کیونکہ تمہارا ایمان تورات پر، جو تمہارا ایمان لانے کا دعویٰ ہے تو وہ دعویٰ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر تمہارا دعویٰ تورات پر ایمان لانے کا ہوتا اور وہ صحیح ہوتا تو تم انبیاء کو قتل ہرگز نہیں کرتے، کیونکہ تورات میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ تم انبیاءوں کا قتل کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور تمہارے پاس تو موسیٰ یہی دلیلیں لے کر آئے، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، لیکن تم نے پھر بھی بچڑا پوجا، تم ہو ہی ظالم۔ یعنی ان کے انکار کی ایک اور وجہ بتائی گئی، ان کے انکار کی ایک اور دلیل بتائی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام جو آیات اور جو دلائل قطعیہ لے کر آئے تھے، یہی لے کر آئے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو تم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی تنگ کیا کہ تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بھی بات تم نے نہیں مانی، تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم تو ظالم ہو ہی، یعنی تمہارے اندر تو ظلم رچ بس گیا ہے، تم تو ظالم ہو، انکار کرنا تمہارا شیوا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ کو لا کر کھڑا کر دیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوط تھامو، وَقَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور سنو، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی جب ان سے کہا گیا کہ تم تورات کے احکام پر عمل کرو تو یہودیوں نے از راہ شرارت کہا کہ ہم سے تورات کے احکام پر عمل نہیں ہو پائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو بطور سائبان لا کر ان کے اوپر کھڑا کر دیا، جس کی وجہ سے وہ ڈر گئے اور انہوں نے تورات کے احکام پر عمل کرنے کا وعدہ کیا، لیکن پھر وہ مکر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس تورات میں جو بھی چیزیں، اس کو مضبوطی سے تھام لو اور جو بھی چیزیں بتائی گئی اس کو سنو، اس پر عمل کرو،
تو انہوں نے اتنے سرکش قوم تھی، تو انہوں نے کہا کہ قالوا سمعنا، انہوں نے کہا ہم نے سن تو لیا، یعنی زبان سے تو انہوں نے کہا ہاں ہم نے سن لیا، وعصینا، لیکن دل میں کہا کہ ہمیں کون سا اس پر عمل کرنا ہے، یعنی ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ انہوں نے فوراً دل میں کچھ اور تھا اور زبان پر کچھ اور انہوں نے ادا کیا۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت گویا پلا دی گئی۔ ایک محبت وہ ہوتی ہے کہ جس میں انسان اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبت پلا دی گئی۔ جس طریقے سے اگر پانی جو پی لیتا ہے انسان تو اس کے رگ و ریشے میں پانی سرایت کر جاتا ہے، تو اسی طریقے سے بچھڑے کی محبت ان کے رگ رگ میں سرایت کر گئی تھی، اور ان کے کفر بسبب ان کے کفر کے کل، تو ان سے کہہ دیجئے بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مومنین، کہ تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دے رہا ہے اگر تم مومن ہو۔ یعنی اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم واقعی ایماندار ہو تو تمہارا ایمان تمہیں صحیح بات نہیں بتا رہا ہے کہ تم بچھڑے کو معبود بناؤ، انبیاءوں کا قتل کرو، یہ سب ایمان کا شیوا نہیں ہے، یہ صحیح چیز نہیں ہے۔ تمہارا ایمان تمہیں، اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دے رہا ہے اور تمہیں اس سے باز آ جانا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے نبی آپ ان سے پوچھئے ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، آپ کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک صرف تمہارے ہی لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں، تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، لیکن یہ اپنی کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ ان سے کہیے کہ جیسے تمہیں لگتا ہے، یہودیوں کو لگتا تھا نا کہ وہ اللہ کے چہیتے اور اس کے محبوب ہیں، تو وہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی ان سے کہیے کہ تمہیں لگتا ہے، تم کہتے ہو کہ تم اللہ کے چہیتے اور اللہ کے محبوب ہو اور جنت تمہارا اصلی ٹھکانہ ہے، جہنم میں تم نہیں جاؤ گے، بس کچھ دن جاؤ گے اس کے بعد نکال لیے جاؤ گے، اور ہمیشہ کے لیے تم جنتی ہو، جنت تمہارا آخری گھر ہے۔ تمہیں ایسا اگر لگتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، تم آؤ موت کی تمنا کرو، آؤ تم مباہلہ کرو۔ مباہلہ کس کو کہتے ہیں؟ مباہلہ یہ ہے جس میں موت کی تمنا کی جائے، یعنی آؤ مسلمان اور یہودی دونوں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور دونوں کہیں کہ ان میں سے جو بھی جھوٹا ہو اس کو موت آ جائے۔ بس اتنا اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہو کر اتنا کہنا ہے مسلمان اور یہود کو کہ ان میں سے جو بھی جھوٹا ہو اس کو موت آ جائے۔ تو اگر تم واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو، تمہیں لگتا ہے تم اللہ کے محبوب، اس کے چہیتے ہو، جنت تمہارا آخری ٹھکانہ ہے، اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو پھر تم موت کی تمنا کرو۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں انہوں نے آگے کیا اعمال بھیجے ہیں، وہ اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ جمعہ آیت نمبر 6 اور 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو تو دوسرے لوگوں کے علاوہ، تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے بوجہ ان اعمال کے جو اپنے آگے اپنے ہاتھوں بھیج چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں بھی یہی فرمایا کہ یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے اعمال اچھے نہیں ہیں، بخوبی جانتے ہیں، ہر انسان اپنے اعمال کے بارے میں اچھے سے جانتا ہے، تو یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کے اعمال اچھے نہیں ہیں، لیکن یہ دعویٰ تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم جنت کے وارث ہیں اور اللہ کے محبوب اس کے چہیتے ہیں، لیکن یہ موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون ظلم کر رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا،
بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص اے نبی آپ انہی کو پائیں گے۔ یہ حرص زندگی میں مشرکوں سے بھی زیادہ ہیں۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے تو ہر شخص 1000 سال کی عمر چاہتا ہے۔ وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، گو یہ عمر دیا جانا بھی انہیں عذاب سے نہیں چھڑا سکتا۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بخوبی دیکھ رہا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ موت کی آرزو تو دور کی بات ہے، یہ تو دنیاوی زندگی کے معاملے میں دنیا کو یہ اتنا زیادہ، دنیا کے متعلق اتنا زیادہ حریص، اتنے لالچی ہے دنیا کو لے کر کہ یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اتنا تو مشرک بھی حریص نہیں ہوں گے دنیا کے جتنے کہ یہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان کو 1000 سال بھی دنیا میں رکھا جائے تو تب بھی یہ عذاب سے چھٹکارا نہیں پائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ 1000 سال تک دنیا میں رہ لیے تو اب جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اگر یہ ایمان کی حالت میں دنیا سے نہیں گئے تو پھر جہنم ہی ان کا ٹھکانہ، چاہے یہ دنیا میں 1000 سال ہی کیوں نہ رہ لے، کیونکہ یہ عذاب سے چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے کرتوتوں کو اچھے سے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سب کو ہی دیکھتے ہیں۔ کرامن کاتبین ہر وقت ہمارے اوپر جو بیٹھے، کندھوں پر بیٹھے ہیں، وہ ہر وقت ہماری اچھائیوں اور برائیوں کو لکھتے رہتے ہیں۔ وہ رجسٹر ہمارے لیے تیار کرتے ہیں تاکہ روز قیامت ہم انکار نہ کر سکیں کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا تھا، کیونکہ ہم انسان ہیں، جھوٹ بولنا ہمارا شیوا ہے، تو ہم ضرور انکار کر دیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کرامن کاتبین کو بیٹھا رکھا ہے جو ہمارا رجسٹر تیار کرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اسی طریقے سے یہ 1000 سال بھی اگر دنیا میں رہ لے، ان کی خواہش ہے کہ ایک شخص جو 1000 سال دنیا میں رہے۔ تو اگر یہ اتنا بھی رہ لے لیکن تب بھی یہ سوچے کہ ہم عذاب سے چھٹکارا پا لیں گے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے نہیں گئے تو پھر جہنم ہمیشہ کے لیے ان کا ٹھکانہ ہو جائے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر ہمارا خاتمہ کرے اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔